وہ بھی تو بیٹے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں کیدا ہے، رستے میں جاتے شرارتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، کہیں گاڑی کھڑی دیکھی شیشے توڑ دیے، اچھے خاصے بندے کو پریشان کر دیا، کہیں سے چیز ملی اٹھا کے لے گئے۔ یہ جو ڈکیتیاں کرتے پھرتے ہیں کسی ماں باپ کے بیٹے ہی ہیں۔ یہ جو تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے بندہ قتل کر دیتے ہیں، یہ کسی ماں باپ کی اولاد ہی ہیں۔ یہ جو مصلے اور ممبروں پہ بیٹھے ہیں یہ بھی کسی کے بچے ہی ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، کون بچہ ہے جو جمتے سار خود مسجد میں آ گیا؟ ماں چھوڑ کے جاتی ہے یا باپ چھوڑ کے جاتا ہے؟ دین آسان ہے، دین آسان ہے۔ یہ سکھائے کے بغیر نہیں آتا تو برائی مشکل ہے، وہ سکھائے کے بغیر کیسے آ جاتی؟ والدین خاموش رہتے ہیں، سستی کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں، اور بچہ دلیر ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ۔ ہمارے آنکھوں دیکھنے کا واقعہ ہے کہ ایک بچہ تھا، لڑاکی قسم کا لڑاکا، آنڈ گوانڈ جب لڑائی پڑتی تو گالیاں نکالتا، دھمکی لگاتا، تو اس کی ماں اسے کچھ نہیں کہتی تھی۔ ہمارے جاننے والے تھے، انہیں کہا جاتا تھا کہ اسے سمجھاؤ، وہ آہستہ آہستہ کہنے لگا کہ بدماش رکھا ہے انہوں نے، دلیر ہو گیا۔ پچھلے دنوں خبر ملی، میں نے دیکھا، مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ ہاتھوں میں ہاتھ کڑی ہے، کہنے لگا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس نے 2 قتل کر دیے۔ اب لوگوں کے سامنے یہ قتل ہے اور ہمارے سامنے وہ پچھلی بچپن کی، وہ بچہ جب چھوٹا ہوتا تھا ہمارے ساتھ پڑھتا تھا تو پارک کے اندر بچے جھولا لے رہے تھے، تو جو پینگ پہ بچہ کھڑا ہوتا ہے نا، وہ اس وقت بڑی ایسی صورتحال میں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ شرارت کی جائے تو وہ شاید مر جائے۔ وہ پینگ جو لے رہا تھا، بچہ کھڑا تھا، پینگ اس نے چڑھائی ہوئی تھی، اس بچے نے اس کے سر پہ پتھر مارا اور اللہ نے اس بچے کو بچا لیا۔ ہم نے گھر جا کے ان کے بتایا کہ اس منڈے نے پتھر مارا ہے، بچہ جھولا لے رہا تھا، او دے پیو نے جو پھڑیا نا، او دی ماں دی ہے میں مر گئی، میرا منڈا مارتا۔ یہ میں بچپن کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس بچے کی جس نے کیا کیا، 2 قتل کیے۔ پھر مدرسے کے اندر بچے آپس میں لڑ پڑے تو اس نے کسی بچے کو چاقو سے مارا، وہ بھی اس کے گھر بچوں نے جا کے بتایا اس کی ماں کو۔ جب ہم حفظ کرتے تھے تب کی بات بتا رہا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں چاقو ہے، تے اگوں کہن لگی لے جدوں لوکاں دے نیانے مار دے نے تے کچھ نہ کہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بات سن رہے ہیں نا؟ جس نے ایک قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور اس کی سزا ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے۔ تو کیا ایسے ماں باپ جو تربیت نہیں کرتے تھے، سختی نہیں کرتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے اس کی کمی اور کوتاہی اور برائی پہ، کیا وہ مجرم نہیں ہے؟ یہ ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ یہ میں کل کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ حفظ میں ساتھ تھا، صرف والدین کی عدم توجہ کی وجہ سے وہ مدرسے سے بھاگا، والدین کے لالچ کی وجہ سے بھاگا۔ اگر والدین توجہ کرتے، تھوڑا سا اس کے اوپر دھیان دیتے، تو آج وہ بھی قاتل نہ ہوتا، کسی مصلے پہ بیٹھا ہوتا، کسی ممبر پہ بیٹھا ہوتا، اسی طرح کسی کرسی پہ بیٹھا ہوتا اور لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بتا رہا ہوتا۔ اسے کسی قاری صاحب نے خراب نہیں کیا، کسی مولوی نے خراب نہیں کیا، ہم گواہ ہیں کہ وہ خراب ہوا اپنے ماں کے لاڑ کی وجہ سے۔ یہ بڑی قیمتی علامتیں، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پھر وہ ماں کو بھی سیدھا ہوا، اس نے فائر ماں کی طرح بھی اٹھایا اور گھر سے جدا ہوا، بڑا تھا لیکن اپنی ذمہ داریوں سے بھاگا، برائی کی لت پڑی، بدنام ہوا، نشوں کی طرف گیا۔ یہ ایک مثال جو میں نے آپ کو دی ہے، اس طرح کی کتنی ساری مثالیں آپ کے ذہن میں بھی آ گئی ہوں گی۔ کسی نہ کسی علاقے، گلی محلے، رشتہ دار، آنڈ گوانڈ، کسی دوست یار کی کوئی نہ کوئی مثال آپ کے ذہن میں ضرور آ گئی ہوگی۔ ایک آدھ دن نہیں،
بچوں کی تربیت روزانہ، بچہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرے اسے روکو، تو دند پن دینے سی، تو نک پن دینا سی، میں دیکھ لینا سی، تو سر پاڑ دینا سی، یہ تربیت ہو رہی ہے؟ مائیں بہنیں ذرا بچوں کو خاموش کروائیں، نیچے درس ہو رہا ہے، اوپر بھی الگ درس چل رہا ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں، ماشاءاللہ آپ کے بچوں کی تربیت پہ بات ہو رہی ہے، ذرا دھیان کریں، یہ باتیں سنیں، یہاں سے گھر جا کے یہ باتیں آپ کے کام آئیں گی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بے شمار رکے آتے ہیں جی دعا منگو اللہ اولاد دے دے۔ عرب کے اندر تو یہ نہیں چلتا، وہ کہتے ہیں دعا کرو اللہ صالح جانشین عطا فرمائے۔ نبیوں نے اللہ سے دعا مانگی، ربی حبلی من الصالحین، ربنا حب لنا من لدنک ذریۃ، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اللہ پاک خیال والی اولاد، اللہ صالح اولاد۔ حرم کے اندر ایک شرطا کہتا میری بیت اللہ پہ ڈیوٹی تھی، تو ایک بندہ وہاں رو رو کے دعائیں مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا اللہ تو نے اتنے لوگوں کو بچے دیے ہیں، دنیا بھری ہوئی ہے، تو تیرا کیا جاتا ہے، تو مجھے بھی ایک بیٹا دے دے۔ بہت رو رہا تھا، مجھے بیٹا دے دے۔ وہ شرطا کہتا ہے کہ میری ڈیوٹی نئی تھی اس وقت، میں نے دیکھا روتے ہوئے تو میں قریب گیا، اس کو محسوس کروائے کہ یہ اتنا کیوں رو رہا ہے، اس حد تک رو رو کے کیا مانگ رہا ہے اللہ سے۔ کہتا ہے کہ میں جب گزرا آگے کو، کان میں نے اس طرف کیا تو وہ یہ کہہ رہا تھا اللہ کائنات بندوں سے بھری پڑی ہے، تو تیرا کیا جاتا ہے، مینوں بھی ایک منڈا دے چھڑ۔ کہتا وہ بندہ اتنا رویا کہ مجھے وہ یاد ہو گیا، تو میں واپس آ گیا، تو پھر 15-20 سال کے بعد ایک بندہ رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے، وہیں کھڑا ہوا، تو میں نے غور کی تو مجھے وہ 15 سال پہلے کا واقعہ یاد آ گیا، تو وہی بندہ تھا 15-20 سال پہلے جو بچہ مانگ رہا تھا۔ تو میں پھر قریب گیا تو میں نے سنا کہہ رہا تھا اللہ میرے منڈے نو موت دے دے، اللہ میرے منڈے نو میرے مغروں لا چھڑ۔ وہ شرطا کہتا ہے کہ میں نے اس کو بلایا اور سائڈ پہ لے گیا، تو میں نے کہا میرے بھائی اگر میں نہ بھولوں تو 15-20 سال 17-18 سال پہلے یہیں آپ بڑا رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے اور اللہ سے بیٹا مانگ رہے تھے، تو میرے خیال میں آپ وہی ہو۔ وہ کہنے لگا ہاں۔ شرطا کہتا ہے تو نے اس وقت بھی ایک ظلم کیا، اب بھی تو ظلم کر رہا ہے۔ اس وقت تو نے اللہ سے بیٹا مانگا، اللہ سے صالح بیٹا نہیں مانگا، سینکھیا منگیا ہے، کشتا نہیں منگیا، وہ مریا نہیں کشتا، وہ زہر بن گیا۔ تو سب سے پہلے تو تجھے یہ چاہیے تھا کہ تو اللہ سے یہ کہتا اللہ مجھے صالح بیٹا دے جو تیرا بھی فرما بردار ہو اور میرا بھی، ربی حبلی من الصالحین۔ بیٹے کیا کرنے، بیٹیاں کیا کرنی، نہ بیٹے چاہیے نہ بیٹیاں، اللہ جو بھی دے صالح دے، صالح بیٹا چاہیے، صالح بیٹا چاہیے۔ کھانا وہ جو بھوک مٹائے، پینا وہ جو پیاس مٹائے، بیٹا وہ جو صالح ہو۔ اکیلا کھانا اگر بھوکی نہ مٹائے، کھانے کے کام ہی نہ آئے، اس کا کیا فائدہ؟ اگر پانی ہو پینے کے کام ہی نہ آئے، اس کا کیا فائدہ؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہ میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ دعائیں اللہ نے سکھائی کہ پہلے ہی ذہن کے اندر یہ ہوتا کہ میں نے بچے کو نیک بنانا ہے، اس کی میں نے تربیت کرنی، اس پہ دین کا رنگ غالب کرنا۔ اور اب دوسرا ظلم تو یہ کر رہا ہے کہ اس سے پریشان ہو کے جہاں اللہ سے یہ کر رہا ہے دعا کہ اللہ اسے موت دے دے، اگر تیری دعا سن کے اللہ اسے موت دے سکتا ہے تو تیری دعا سن کے اللہ اسے ہدایت نہیں دے سکتا؟ اب دوسرا ظلم نہ کر، اسی طرح رو، اللہ کا ترلا مار
اور اللہ کو کہے اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے، اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے۔ ہم تو بچوں کے لیے ہدایت کی طرف جاتے نہیں، ہمیں تو چاہیے پیسہ۔ فلانے دا منڈا باہر چلا گیا ہے، فلانے دے منڈے نے او کر لیا ہے، ساڈا بشرم ایتھے ہی پھردا ہے۔ وہ منڈے بےچارے کرتے کیا ہیں؟ وہ ڈنکی لگا کے یونان جا رہے ہیں، یہ پرسوں کشتی ڈوب گئی ہے، کتنے گھر اجڑ گئے۔ صرف روپیہ چاہیے، حلال ہو حرام ہو کوئی تمیز نہیں، ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں، جاتا بچہ جائے دوزخ میں، آتی ہے دو پیٹ کے اندر آگ جہنم کی تو آئے، بار روپیہ چاہیے۔ کہاں سے لاتا ہے، کہاں سے کماتا ہے؟ حلال ہے حرام ہے، شراب بیچتا ہے، جوا کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، سود ہے، کرپٹ ہے، کیا ہے؟ کوئی غرض نہیں، پیسے سے پھونپھاں بنتی ہے، بس پیسہ چاہیے۔ فلانا باہر سے پیسے بھیجتا ہے، فلانا باہر سے روپیہ کلتا ہے، جناب علی انہوں نے مکان بنا لیا، یہ لے لیا، وہ لے لیا۔ وہ نارووال، گجرات، سیال کوٹ، یہاں اکثر بچے باہر ہیں، جن کے بچے باہر نہیں آتا، کچھ نہیں تربیت کی نہیں، وہ فراڈیوں کے ہاتھوں پیسے ٹھگ مگ کے وہ دیتے ہیں جناب علی ایجنٹوں کو۔ ایجنٹ بھی کہیں اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرمائے والدین کو گنہگار کرتے ہیں، ان کی قبروں کو دوزخ بنا رہے ہیں، ایسے ظالم اور دجال، اور اوپر سے حکومت سوئی ہوئی ہے بھنگ اور چرس پی کر کے کہ پوری کشتیاں دوستو جان بوجھ کے ڈبو دی جاتی۔ 300 ماؤں کا نوجوان، او مائیں جو کہتی ہیں کہ پیسے چاہیے، فلانے کا منڈا پیسے بھیجتا ہے، او دی ماں نے ٹومباں پائیاں نے، باواں چ کڑے پائے نے، ہاتھاں چ جناب علی نے کڑے پائے نے، چوڑیاں پائیاں نے، منڈے نے یونانوں کلیاں نے جی، کینیڈا چو کلیاں نے، انگلینڈ چو کلیاں نے، کنا چو نے والیاں پائیاں نے، یہ مائیں بیڑا غرق کر رہی۔